Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان سے ایذا اور تکلیف پہنچی ہے. اپنے پاؤں زمین پر مارو، رگڑو. یہ غسل کے لیے پانی ہے جو ٹھنڈا ہے اور پینے کے لیے. ہم نے انہیں ان کے اعلیٰ اولاد اور انہی کے مثل ان کے ساتھ اپنی رحمت سے مزید نوازا، اور یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. اور آپ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک گٹھا لے لیجئے، پھر اس سے ماریے اور اپنی قسم نہ توڑیے. ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، وہ بڑے ہی نیک بندے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. گزشتہ آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہوئی. بہرحال آزمائش میں وہ کھرے اترے. اللہ رب العزت نے ان کی کرسی پر ایک ادھورا جسم یعنی دھڑ لا کر ڈلوا دیا. پھر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ سے رجوع کیا، اور اپنی جو لغزش اور ان سے جو چوک ہوئی تھی اس کو انہوں نے یاد کیا اور اللہ سے معافی مانگی، اور ساتھ میں اللہ رب العزت سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما دیجئے جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو. اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا انک انت الوہاب، اگر تو عطا کرنا چاہے تو دے سکتا ہے. وہاب یعنی بہت زیادہ عطیہ دینے والا، بخشنے والا، بخشش عطا کرنے والا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العزت نے ان کو عظیم الشان حکومت عطا فرمائی، اور ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا. ایک ہوا چلتی تھی جو ان کے تخت کو لے کر چلتی تھی جہاں چاہتے وہاں. پھر شیاطین بھی ان کے قبضے میں کر دیے گئے جو عمدہ قسم کی تعمیر کرنے والے بھی تھے اور جو سمندروں میں غوطہ لگانے والے بھی تھے. اور پھر بہت سے ایسے سرکش شیاطین تھے جو قابو میں نہیں آ رہے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی قابو میں کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ ہماری بخشش ہے، ہماری عطایا ہیں، یہ تو تم اس کو رکھو یا اس کو دو، باقی رکھو یا اس کو تقسیم کرو، تمہارے لیے کوئی حساب نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سلیمان کا ہمارے پاس مقام و مرتبہ ہے، اور ان کا بہترین ٹھکانہ ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بھی ایک بڑے نبی اور اللہ کے بہت ہی صبر کرنے والے بندے تھے. اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو صفت بیان کی ہے وہ صبر سے بیان کی ہے. اس لیے صبر ایوب بہت زیادہ مشہور ہے اور فیمس ہے لوگوں میں. اللہ رب العزت نے ان کو خوب نوازا تھا، اعلیٰ اولاد بھی کثرت سے تھی، اور کیا بولتے ہیں کہ مال و دولت بھی اللہ رب العزت نے خوب عطا فرمایا تھا.
اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنا نبی بنایا تھا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے اسے اپنا منتخب بندہ بنا لیا، اپنا نائب بنا لیا. یعنی پیغام کے لیے اس نے منتخب کر لیا، چن لیا. یہ سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام سے زیادہ مقام و مرتبہ کسی کا نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے ہاں رتبہ اور خاص بلند مقام کسی اور کا نہیں ہے. اب رہا معاملہ حضرت ایوب علیہ السلام کا، تو اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کی بھی آزمائش کی، اور آزمائش ان کو جسمانی اعتبار سے بھی ہوئی اور مالی اعتبار سے بھی ہوئی. جسمانی اعتبار سے آزمائش یہ ہوئی، کہہ لیجئے کہ ان کے جسم میں آبلے پڑ گئے، پھوڑے جو ہے وہ وغیرہ نکل آئے. اور مالی اعتبار سے ہوئی کہ ان کا جو کچھ مال تھا یا ان کے جو اولاد تھی سب چھن گیا، سب ختم ہو گیا. اولاد بھی ساری ختم ہو گئی اور مال بھی ان کا پورا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. بیماری ایسی ہوئی کہ رشتہ دار، اعزا قریب، دوست احباب، گاؤں والے، بستی والے سب نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی. کوئی ان کے پاس نہیں جاتا تھا، بلکہ بعد اس سے یوں کہہ لیجئے کہ یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ان کو گاؤں کے باہر، بنی اسرائیل کی جو بستی تھی اس کے باہر جو گھور وغیرہ ہوتا ہے جہاں لوگ اپنے کوڑے وغیرہ ڈالا کرتے ہیں، اسی کے کنارے کہیں پر ان کو ڈال دیا گیا تھا. کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، صرف اور صرف ان کی بیوی تھی جس کا نام رحمت تھا. وہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی اور ہر حال میں ان کے ساتھ وہ لگی رہتی. یہاں تک کہ کھانے پینے کے لیے بھی اگر ضرورت پڑتی تو جاتی، محنت مزدوری کرتی، اس کے بعد جو کچھ میسر ہوتا اسے لا کر اپنا کھانا بناتی، روٹی وغیرہ، پھر لا کر ان کو کھلایا کرتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی. بعض میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ چونکہ وہ ان کی خدمت کرتی تھی اور ان کے جسم میں بڑی سخت آزمائش ان کی ہو گئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ان کے پاس سے آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو بیماری لگ جائے، اس لیے ان کو مزدوری دینا بھی چھوڑ دیا. اب وہ بہت پریشان ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک موقع پر مزدوری کرنا چاہی، نہیں ملی، تو بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بال جو ہے کاٹ دیے، اس کو بیچا، اس سے جو کچھ میسر ہوا لا کے انہوں نے پکایا. ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس شیطان آیا تھا، اس نے تمہیں بہکایا، خدا کی قسم میں تمہیں 100 لاٹھیاں ماروں گا. بہرحال یہ سخت آزمائش ہوئی. اب یہ جب بیماری ہوئی اور یہ آزمائش ہوئی تو ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیشہ صبر کرتے رہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہے. جب یہاں تک نوبت آئی کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور بیوی صرف خدمت کرتی رہی اور شیطان کا سارا داؤ، سارا پیچ رائے گا اور بیکار ہو گیا. اس نے ہر جتن کی، ہر کوشش کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی طرح بہکا دے، اللہ سے غافل کر دے، لیکن وہ غافل نہیں کر پایا. ایک موقع پر ابلیس نے اپنے تمام حواریوں کو بلایا، یعنی اپنے تمام شیطان اولاد کو بلایا. ساری اولاد آئی تو اس نے کہا تم لوگ مجھے مشورہ دو، بتاؤ میں کیا کروں، اس بندے نے مجھے بالکل سے عاجز کر دیا ہے، اس کے اوپر میرا داؤں پہ چلتا ہی نہیں ہے، سب کچھ اس کا ہو گیا، لیکن اس نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، اللہ سے یہ غافل نہیں ہوا، بتاؤ میں کیا کروں، کچھ مشورہ دو. تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ
آپ کے پاس تو سارے داؤں پیچ ہیں، پھر بھی کہا سب فیل ہو گئے۔ تو کسی نے اس میں سے کہا کہ آپ نے تو آدم کو بھی بہکایا تھا، جنت تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی اور آپ نے آدم کو کیسے جنت سے نکلوایا، وہ سب بھی تو آپ کے پاس ہے۔ تو نے کہا ہاں، جنت سے ہم نے آدم کو عورت کی وجہ سے نکلوایا تھا۔ تو کہا عورت کی وجہ سے نکلوایا تھا تو وہ داؤ یہاں بھی دیکھ لیجئے۔ تو شیطان کو تھوڑی سی امید ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ عورت ہی پر حملہ کریں ہم اور اس کو ہم بہکائیں تو اس کی وجہ سے ایوب کو بھی ہم بہکا دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زوجہ کے پاس وہ آیا اور اس کی کئی شکلیں بتائی جاتی ہیں، اور آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کو کیا ہوا ہے؟ کہا کہ وہ بہت بیمار ہو گئے ہیں، بیماری لگ گئی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ کہا تمہیں کچھ پتا ہے؟ میں اس زمین کا دیوتا ہوں اور میں نے ہی ناشکری کی وجہ سے ایوب کا یہ حال کر رکھا ہے کہ اس اولاد کو ختم کر دیا، اس کے اوپر یہ آزمائش میں نے ڈال دی۔ اس سے کہہ دو کہ مجھے وہ سجدہ کر لے، میں ٹھیک کر دوں گا۔ مجھے سجدہ کر لے، میں ٹھیک کر دوں گا۔ وہ شکر صبر کرنے والی بیوی بہکاوے میں آ گئی، جا کے کہا کہ اس طرح آیا تھا کوئی بہت خوبصورت تھا، بہت قوی ہیکل تھا، اور اس کی سواری تھی یعنی گھوڑا، وہ بھی تمام گھوڑوں سے بالکل الگ تھا، اور ایسے ایسا بہت خوبصورت حسین تھا۔ اس نے بتایا کہ میں دیتا ہوں، اور ایوب سے کہو کہ مجھے سجدہ کر لے، میں ٹھیک کر دوں گا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی قسم شیطان تیرے پاس آیا اور اس نے تجھے بہکا دیا، میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ اور پھر انہوں نے اس بیوی کو بھی وہاں سے بھگا دیا، بیوی کو بھی وہاں سے بھگا دیا۔ ایک واقعہ اس طرز کا ملتا ہے، ایک واقعہ اس طرز کا ملتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی شکل میں آیا، ڈاکٹر کی شکل میں آیا، اور اس نے کہا کہ کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر کو بیماری ہو گئی ہے، بہت پریشان ہے۔ کہا کب سے بیمار ہے؟ تو بیماری کے کئی اعتبار سے لوگوں نے بتایا ہے کہ کسی نے کہا کہ وہ 3 دن تک بیمار تھے، کسی نے کہا کہ نہیں 3 سال تک، کسی نے کہا کہ 7 سال تک، کسی نے کہا 7 سال کچھ مہینے کچھ دن وغیرہ وغیرہ، یعنی 7 سال 7 مہینے 9 دن یا 8 دن وغیرہ وغیرہ، یعنی یوں کہہ لیجیے تقریباً 7-8 سال کے برابر بیمار ہوئے تھے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ٹھیک کر دوں گا، میں طبیب ہوں، تمام ڈاکٹر وہ فیل ہو گئے ہوں گے لیکن میں ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن بس اپنے شوہر سے کہہ دو کہ ٹھیک ہونے کے بعد ایک بات وہ کہہ دیں، بس میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، کوئی پیسہ نہیں لوں گا، بس صرف ایک بات کہہ دیں۔ کہا کیا؟ کہا جب وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ کہہ دے کہ آپ نے مجھے صحت دی۔ شیطان کے بارے میں کہ شیطان نے کہا کہ ایوب یہ کہہ دیں کہ تو نے مجھے صحت دی۔ ایوب علیہ السلام کے پاس بھی گئی، انہیں بتایا تو کہا خدا کی قسم وہ سرکش شیطان جو مجھے کبھی نہیں بہکا سکا وہ تیرے پاس بھی پہنچ گیا، ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف اعتبار سے اس نے گویا کہ ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ اور ایک موقع پر یہ آتا ہے کہ ایوب ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان سے یہ کہہ دو کہ کھانا جو ہے بغیر بسم اللہ کے کھائیں، میں ٹھیک کر دوں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جو کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھایا جاتا ہے اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اور جو کھانا بسم اللہ پڑھ کر نہ کھایا جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا نبی کبھی بسم اللہ کے بغیر کھانا کھا سکتا ہے؟ جب اللہ کے عام بندوں کو بسم اللہ کے ساتھ حکم دیا گیا کہ کھانا کھاؤ، تو کیا نبی جو تعلیم دیتا ہو، شریعت بتاتا ہو، کیا وہ نبی کبھی بسم اللہ کے بغیر کھا سکتا ہے؟ جیسی بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم تیرے پاس شیطان آیا تھا، بہکا گیا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 لاٹھیاں ماروں گا، پکا دیا کہ تو بہکاوے میں آ گئی۔ بہرحال اس سے مختلف قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے آبلے اور پھوڑے بن گئے تھے کہ بعد اس سے آتا ہے کہ کیڑے تک اس میں پڑ گئے تھے اور رینگنے لگے تھے۔ ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، لیکن جب بیوی نے ایسی بات کہی تب ان کو رنج ہوا، تب جا کے غم ہوا اور کہا کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے اور ایذا پہنچائی ہے۔ پروردگار تو ارحم الراحمین ہے اور تو بس ہمیں اس مصیبت سے نجات دیتے۔ اللہ رب العزت نے اس کا سدباب کیا، علاج کا طریقہ بھی بتا دیا، کیونکہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کو بھی بھگا دیا اور آخری نوبت اب یہاں تک آ گئی کہ جو بیوی جاتی محنت مزدوری کرتی اور لا کر رات شام کو جو کچھ بھی میسر ہوتا اور لا کر کھلاتی پلاتی اور ان کی خدمت کرتی وغیرہ وغیرہ، اور ایوب علیہ السلام نے اس کو بھی اس کی ذرا سی چوک کی وجہ، ذرا سی کیا بہت بڑی چوک تھی، اس چوک کی وجہ سے ایوب علیہ السلام نے اس کو بھی کہا کہ بھاگ جائے یہاں سے، دور ہو جا، میری نگاہ کے سامنے مت آنا۔ طلاق نہیں دی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ طلاق دی، طلاق نہیں دی تھی، بھگا دیا تھا، وہ چلی گئی۔ اب ایوب علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، بیوی تھی وہ خدمت کرتی تھی اور اس نے یہ کام کر ڈالا، میں نے اس کو بھی بھگا دیا، پروردگار اب میرا کوئی پرسان حال نہیں، بس تو ہی ہے، تیرا سہارا ہے اور کوئی وہ نہیں، نہ میں کہیں جا سکتا ہوں نہ آ سکتا ہوں، بیماری کی وجہ سے میں پڑا ہوا ہوں، پروردگار بس شیطان نے مجھے گزر پہنچا دی، تکلیف پہنچاتی ہے، پروردگار مجھے اس سے نجات دے دے۔ تب جا کر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ مدد اللہ کی آخری بات ہے۔ ساتھ میں ایک عرض کرتا چلوں کہ شوہر کے ذمہ کمانا ہوتا ہے، بیوی کے ذمہ گویا گھر سنبھالنا ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ شوہر کے ساتھ پریشانی آ گئی، وہ اب کما نہیں سکتا ہے، وہ کر نہیں سکتا ہے، بیوی اگر اس کی جگہ پر کمانے چلی گئی ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو بھی اجازت دی جاتی ہے کہ ہاں وہ کام کر سکتی ہے، گھر چلانے کے لیے، گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ نہیں بیوی تو گھر میں بیٹھے گی چاہے فاقے پر فاقہ ہوتا رہے، نہیں، اجازت دی گئی ایسے موقع پر کہ ضرورت کے تحت بیوی بھی گھر سے باہر کمانے کے لیے جا سکتی ہے۔ یہ بتا دیا میں نے عرض۔ بہرحال اب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی ایڑیاں رگڑو زمین پر، چشمہ پھوٹے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایڑی زمین پر ماری، چشمہ پھوٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی ہے، یہ چشمہ ہے، مغتسل غسل کی چیز ہے، لہذا اس پانی سے اب تم غسل کر لو، تمہاری ظاہری بیماری دور ہو جائے گی، اور پانی پی لو، اندرونی بیماری دور ہو جائے گی۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جاؤ سب سے پہلے خون ٹیسٹ کراؤ، سبب معلوم ہو کہ یہ بیماری کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہے، تو خون کی جانچ ہوتی ہے، تو اس کے وجہ یہ نکلتا ہے کہ ہاں ایسے ایسے یہ ہوا، یہ بیماری چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اندرونی بیماری اور بیرونی بیماری دونوں دور ہو جائے گی۔ بھائی یہی تو ہے نا، ایک یہ ہو کہ بھائی بخار آ رہا ہے، بخار آیا، ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے دوا دے دے، ٹھیک ہو گئے، پھر آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا سبب معلوم ہونا چاہیے، کیوں آ رہا ہے، وہاں سے بیماری دور ہونی چاہیے، وہاں سے بیماری۔ اب آپ کے ایک دانہ نکلا، ٹھیک ہو گیا، دوبارہ نکل رہا ہے، دوبارہ نکل رہا ہے، بار بار ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، اس کا آپریشن کر رہا ہے، اس کی جراحی کر رہا ہے، اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے، پھر اسی کی جگہ دوسرا نکل رہا ہے، پھر تیسرا نکل رہا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کا سبب معلوم ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں خون کے اندر گڑبڑی پیدا ہو گئی، خون کے اندر جو چیز ہارمونز پیدا ہونا چاہیے، جو اس کے اندر جراثیم ہونے چاہیے، جو
डिफेंस की ताकत और सलाहियत थी वो कहीं ऐसा तो नहीं ख़त्म हो गई और बैक्टीरिया और कीटाणु जो उसके ऊपर हावी हो रहे हैं इसकी वजह से हो रहा, तो डॉक्टर फिर उसका सद्दबाब करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया मुख्तसल बारिदुन व शराब, नहा लो बैरूनी बीमारी ठीक, पी लो अंदरूनी बीमारी ठीक, दोनों बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बाद लोग कहते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म कि नहा लो, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नहाया तो ज़ाहिरी बीमारी दूर हो गई और जैसे बिल्कुल जवानी की हालत में थे, खूबसूरत और बहुत ही हसीन जमील और चेहरा चमकता और दमकता हुआ, नबवी शान, बिल्कुल वही चेहरा जो जवानी के आलम में था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमा दिया, बिल्कुल अता फरमा दिया। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम ठीक हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, पानी पिया भी, और क्या बोलते हैं, बाद कहते हैं कि 2 चश्मे फूटे थे। एक मरतबा हुक्मा कि पाँव मारो, एड़िया रगड़ी, चश्मा फूटा, गौसले कर लिया, ठीक हो गए। थोड़ा सा आगे गए, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया फिर मारो, फिर चश्मा फूटा, अल्लाह ने कहा कि पानी पी लो ठीक हो जाओगे, पानी पी लिया, अंदरूनी बीमारी। बहरहाल एक चश्मा हो या 2, पिया भी और उससे गौसले भी किया और ठीक हो गए। एक पानी और भी निकला है जो ता क़यामत ख़त्म ही नहीं होगा, जिसको हम लोग आब ज़मज़म कहते हैं, वो भी एड़ी रगड़ने से ही निकला है। उस पानी की सिफत अल्लाह ने ऐसी बयान की है, मतलब कि ऐसी सिफत रखी है कि आज की साइंस दंग रह गई है कि इस पानी में है क्या चीज़। क्या इस पानी को कोई ख़राब नहीं कर सकता? कोई पानी इसको ख़राब नहीं कर सकता। इसकी सिफत ऐसी है कि इससे सारी बीमारियां दूर हो जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी बताई कि जब जमजम का पानी पियो तो दुआ पढ़ो, और उस दुआ में क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें यह भी है कि वह शिफा मिन कुल्ली दा, हर बीमारी से शिफा। क्या चीज़? जी, हर बीमारी से शिफा भी है। और एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जमजम का पानी सिर्फ पानी नहीं है, वो ग़िज़ा भी है, कि उससे भूख भी मिटती है और उससे प्यास भी मिटती है। और फरमाया कि इसे खूब सैर होकर पिया करो, खूब सैर होकर पिया करो। इससे सिर्फ वही शख्स उकताएगा जो मुनाफिक होगा। हाजी जाते हैं, खूब सैराब होकर पीते हैं, खूब पीते हैं, हमने भी पिया और खूब मामूल से ज़्यादा पिया, 7-7 8-8 गिलास पी जाते थे बस औकात, खूब पीते थे, जब तक पेट बिल्कुल तन नहीं जाता था तब तक छोड़ते ही नहीं थे। खूब पीना चाहिए, उस अल्लाह सारी बीमारी दूर कर देगा इंशाल्लाह। जिस नियत से इंशाल्लाह पिएंगे इंशाल्लाह वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। अल्लाह सबको तौफीक दे। तो बहरहाल अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जब दुआ की तो अल्लाह ने हुक्म दिया, उसका तरीक़ा बताया, अब ठीक हो गए। बीवी ने कहा कि हमको हमारे शौहर ने तो दूर भगा दिया, हमसे चूक हो गई, लेकिन अब वो अकेले हैं, कोई उनका पुरसान हाल है नहीं, अब तो उनको कौन रोटी देगा, कौन खाना देगा, भगाया ही तो है, हम फिर से जाके उनकी खिदमत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। उधर वो गई रोज़े के इंतज़ाम में और वापस आई तो वहाँ पर अय्यूब अलैहिस्सलाम को पाया ही नहीं, अय्यूब अलैहिस्सलाम को पाया ही नहीं, बहुत परेशान। अब वो अय्यूब अलैहिस्सलाम थोड़ी दूर पर बैठे सारे तमाशा देख रहे थे, वो पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि एक बीमार शख्स को जिसको हमने छोड़ा अब वो तंदुरुस्त और खूबसूरत नौजवान नजर आ रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा। बहरहाल वहाँ गई, उन्होंने अय्यूब अलैहिस्सलाम से खुद पूछा कि यहाँ पर एक शख्स था, वो बीमार पड़ा था, उसको आपने देखा है कहीं? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अगर तुम अपने कौन थे वो? कहा वो मेरे शौहर थे। कहा अगर देख लो तो पहचान लोगे? कहा हाँ भाई, मैं बीवी हूँ, कोई भी जो उनको पहचानता होगा तो देख लेगा तो पहचान लेगा, तो मैं तो बीवी हूँ। फिर उसके बाद जब गौर से देखा तो कह लगे कि जब वो बिल्कुल ठीक ठाक थे जवानी के आलम में तो उनका चेहरा बिल्कुल आपकी तरह था। तो ने बताया कि मैं अय्यूब हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सेहत अता फरमाई और तूने ये किया था। और देखो, अच्छा इसमें एक बात और भी हुई कि जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब गुस्ल किया
تو ٹھیک ہو گئے۔ اللہ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، کہ ہم نے ان کو مال و دولت بھی دے دی اور ساتھ میں ان کے اولاد بھی واپس کر دی۔ اب اس میں دو باتیں ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ بات کہتے ہیں 7، بات کہتے ہیں کہ 7 بیٹے 3 بیٹیاں، بات کہتے ہیں 7 بیٹے 7 بیٹیاں، 14، بہرحال 14 کی تعداد آپ مان لیجئے۔ تو جتنے بھی اولاد تھے اللہ رب العزت نے ان کو بھی زندہ کر دیا اور ان کو واپس کر دیا۔ ایک تو یہ معجزہ ہوا۔ بعض یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی اولاد یہاں چاہتے ہیں جو دنیا سے جا چکی ہیں یا آخرت میں چاہتے ہیں، اور ان کے بدلے میں اللہ دوسری اولاد اتنی آپ کو یہاں پر عطا کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو جو جا چکی ہیں اولاد وہ آخرت میں مل جائیں، اور جو دنیا میں ہے ان کے بدلے میں ہم کو مزید مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی اولاد ان کو پھر عطا فرما دی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی والی جو مر چکی تھی، انتقال ہو گئی تھی اولاد، وہ بھی آ گئی اور اللہ نے مزید اتنی اولاد عطا کر دی، ڈبل۔ اور جب غسل کر رہے تھے تو جو پانی ان کے جسم پر پڑ رہا تھا، سمجھ رہے نہیں، وہ سونے کی ٹڈیوں میں تبدیل ہو جا رہا تھا۔ ٹڈی جانتے ہیں؟ بے میری کی طرح کہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، پرندہ کہہ لیجئے، جو فصلوں کو پورا تباہ کر دیتا ہے۔ وہ جس کھیت پہ آ جائے وہ پوری فصل سمجھ لیجیے تباہ ہے، کھانے کی اجازت بھی اس کی، بہرحال کھا سکتے ہیں۔ تو ٹڈی کی شکل میں سونے کی ٹڈی بن کر وہ، اور ایک ٹڈی اس میں سے اڑ کر باہر، تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو پکڑنا چاہا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کیا میں نے تجھے بے نیاز نہیں بنایا؟ تو ایوب علیہ السلام نے شکر کے طور پر کہا پروردگار تو نے بے نیازی عطا کی ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن یہ تیری مزید رحمت ہے، تیری یہ مزید نوازش ہے، تو تیری جو مزید نوازش ہے اسے کیوں چھوڑوں؟ تیری مزید رحمت ہے وہ جو میرے پاس آئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ہر چیز عطا کر دی۔ یعنی جب غسل کر رہے تھے تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بادل جو ہے بدلی وہ آئی اور ان کا گھر تھا، مکان، اس پر بارش کی اس نے۔ تو ایک بادل آیا، اس بدلی سے جو بارش ہوئی تو سونے کی اینٹیں برسی، پھر ایک بادل آیا، اس سے جو بارش ہوئی تو چاندی کی اینٹیں، چیزیں یا ٹڈیاں جو ہے وہ بارش کی شکل میں گری، اور ایوب علیہ السلام کے پاس دولت کے ٹھیک لگ گئی، ڈھیر لگ گیا۔ پہلے بھی مالدار تھے، بعد میں بھی مالدار ہو گئے۔ اب ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے۔ اب آئی بات قسم پوری کرنے کی۔ قسم کیسے پوری کی جائے؟ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تیری بیوی جو ہے بہت نیک تھی اور صبر کرنے والی تھی، اس سے چوک ہوئی، غلطی ہوئی، ہم نے اس کی غلطی معاف کر دی۔ اب تم قسم مت توڑو، قسم مت توڑو۔ بھائی قسم توڑنے والا حانث کہلاتا ہے، اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ وہ 3 دن کا روزہ ہے، یا یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا یہ کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قسم توڑنے کی شکل میں کفارہ ہے۔ اب رہا معاملہ، تو اللہ نے فرمایا کہ قسم مت توڑو، اپنی قسم پوری کر لو۔ اس کی شکل اللہ نے فرمائی، وہ یہ کہ آپ انہیں 100 لاٹھیاں مت ماریے۔ آپ ایک کام کیجئے، درخت کی جو ٹہنی ہوتی ہے وہ لے لیجئے، گمچی، یا یہ کہ سیخ، جھاڑو کی جو سیخ ہوتی ہے اس طرح کی، چاہے وہ درخت کی ہو یا یہ کہ جھاڑو کی مان لیجئے، وہ ایک ساتھ 100 لے لیجئے، اور 100 لے کر اس کو ایک ساتھ مار دیجئے، اس سے 100 کے 100 پڑ بھی جائیں گی اور آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اسے چوٹ بھی نہیں لگے گی۔ یہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یا کسی چیز کو اذیت نہ پہنچانا چاہتا ہو اور اس نے قسم کھائی ہو کہ میں یہ کروں گا، لیکن اس سے مراد تکلیف پہنچانا نہیں ہے، تب کر سکتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا کہ ان کو معجزے کے طور پر اللہ کی طرف سے خصوصی رعایت دی گئی کہ نہیں، جس بیوی نے بہت خدمت کی ہے اس بیوی کے ساتھ یہ نہ کیا جائے کہ اس کو اب 100 کوڑے مارے جائیں، اس کو میں نے معاف کر دیا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ کر کے اپنی قسم پوری کر لیں، چوٹ بھی نہ لگے اور آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے۔
ایوب علیہ السلام نے وہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی نوازنے والے ہوتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی نواز دیتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں گئے اور 3 صحابی رہ گئے، وہ نہیں گئے. منافقین تو ہمیشہ بہانہ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول اس لیے نہیں گئے، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اس لیے نہیں گئے، اللہ کے رسول معاف کر دے، جاؤ 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 جاؤ. 3 صحابی نے سچا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا تھا کہ جاؤں، لیکن شیطان نے ہم کو بہکا دیا، ارے آج چلے جائیں گے، ارے تیرے پاس تو بہترین سواری ہے پکڑ لو گے. اللہ کے رسول بس یہی روز آنا میں اس میں پڑا رہا اور یہاں تک کہ آپ معلوم ہوا کہ آپ واپس آ رہے ہیں تو میں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، بس شیطان نے ورغلا دیا. آپ نے ان کو کہا کہ ایسا کہ تم لوگ نگاہوں سے دور ہو جاؤ، تمہارا فیصلہ ہوگا. وہ چلے گئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو الگ کر دو، ان کو الگ کر دیا گیا. تمام صحابہ کو روک دیا گیا کہ کوئی بھی ان سے بولے گا نہیں. ایک بھی صحابی جو ان کے رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، سب کو منع کر دیا گیا. صرف بیویاں خدمت کرتی تھی. یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حکم ہوا کہ کہہ دو بیویوں کو بھی چھوڑ دیں، یعنی رخصت کر دیں. تو بیویوں کو انہوں نے مائکے بھیج دیا کہ جاؤ، یہ آپ ضرورت نہیں. ایک صحابی تھے، انہوں نے بہت بیمار تھے اور بوڑھے تھے، ان کو اجازت دے دے گے کہ آپ صرف ایک جا کے خدمت کر کے آ سکتی ہے. ان کی آزمائش ہوئی، 50 دن تک آزمائش ہوئی تھی اور صبر. اس میں سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت مالدار بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے اور بہت ذہین تھے. ان کے پاس غیر مسلموں یعنی یہودیوں کی طرف سے ایک خط ملتا ہے وہاں کے بادشاہ کی طرف سے کہ تم یہاں آ جاؤ، تم کو ہم جو ہے ہر چیز سے نواز دیں گے اور اپنا نائب بنا لیں گے. تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ یہ حشر کیا، چلے آؤ. انہوں نے دیکھا، کہا کہ میرے ساتھ سخت آزمائش آئی ہے. وہ خط لے جا کر انہوں نے آگ میں پھینک دیا. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے خوشخبری بھی آئی کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. 3 لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، پھر اللہ رب العزت سے انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اس طرح معافی ہوئی. تو آزمائش آخر تک ہوتی ہے. جب بالکل آخری مرحلے تک آدمی پہنچتا ہے، اس کے بعد اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی مدد پھر آتی ہے. تو اس لیے دامن کبھی ذرا سی آزمائش پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. بیماری بھی آئی اسی کی طرف سے، آزمائش آئی اسی کی طرف سے، اور وہ دور بھی ہوگی اسی کی وجہ سے. تو مانگیں تو کسے؟ اللہ سے. مانگنا اللہ سے یہ شکوہ نہیں کہلاتا ہے، یہ صبر کا دامن چھوڑنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مانگنا ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جب شیطان نے بہکایا تو آ کے کہا، شیطان نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ پہلے تم کیا تھے، اتنے مالدار تھے، یہ تھے وہ تھے. بیوی نے آ کے کہا تو نے کہا کہ خدا کی قسم تیرے پاس شیطان آیا تھا، تیرے پاس شیطان آیا تھا اور اس نے تجھے یوں بہکایا. پہلے یہ بتا اللہ رب العزت نے ہم کو صحت کی حالت میں کتنے سال صحیح رکھا؟ کہا 80 سال. کہا آزمائش کتنے سال سے؟ کہا 7-8 سال. کہا اس کے مقابلے میں یہ کیا حیثیت رکھتا ہے جو تو ذرا سے دامن چھوڑ گئی صبر کا؟ بہرحال انہوں نے وغیرہ وغیرہ سارے واقعات آپ کے سامنے آئے. تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے یہاں تک کہ فاقے کی نوبت آ جائے، ہر اعتبار سے جو بھی پریشانی آ جائے، اس وقت بھی ہم لوگوں کے بہکانے کی وجہ سے پیروں کے یہاں قبروں پر فلانا دھماکہ جانے کی یہ کوشش نہ کریں، کیونکہ شیطان بہکا رہا ہے، ورغلا رہا ہے. وہاں پر ہم صبر کے ساتھ جم جائیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ دے دے گا اور اس سے زیادہ نوازے گا. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی تمام تکالیف ایسی دور فرمائی. اللہ ہم سب کو بھی آزمائش سے بھی بچائے، اور اگر بالفرض کبھی آزمائش آ جائے تو صبر کے ساتھ شکر کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.